تو پھر یہ جو اپنے آپ کے اوپر ترس کھانے والے لوگ ہیں یا جو خود ترسی کے مارے ہوئے لوگ ہیں، یہ اپنی ذمہ داریوں سے بھاگتے کیوں ہیں؟ ان کو جب پتہ بھی ہے کہ ہمارے والدین کی ہمارے ساتھ کچھ امیدیں جڑی ہوئی ہیں، ہم ان امیدوں کے مطابق اپنی زندگی گزارے ہیں، یا جو گھر کے قانون قاعدہ ایک بنا ہوا ہے، جو گھر کا ایک ڈیکورم ہے، اس ڈیکورم کے مطابق ہم اپنے آپ کو ایڈجسٹ کریں اور اسی ماحول کے اندر رہیں. جیسے آپ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ چادر دیکھ کے ہمیں پاؤں پھیلانا چاہیے، اور ہمیں اپنی ضروریات کو اور اپنی انکم کو مد نظر رکھ کر ڈیسیجنز لینے چاہیے، کوئی بھی چیز خریدنے کے لیے ہو، کوئی بھی چیز ہو. لیکن یہ جو گھر کے افراد ایک دوسرے سے توقعات جوڑ لیتے ہیں، اور جب وہ توقعات پوری نہیں ہوتی، کیا وہ ناکامی یا وہ فیلئر ہمیں اس پرابلم کی طرف لے کر جا رہا ہے جسے ہم آج ڈسکس کر رہے ہیں؟ دیکھیں، اگر تو بچوں کو آپ نے ان ریئلسٹک اپروچ انہیں دی ہوئی ہے یا ایکسپیکٹیشنز ایسی دی ہوئی ہیں جو ان ریئلسٹک ہیں. فار ایگزامپل، بچے نے اگر ایکسپیکٹیشن رکھی ہوئی ہے کہ یکم کو مجھے یہ ایک اسپیسیفک چیز ملنی ہے، تو وہ اسپیسیفک چیز دلانے کا کوئی وعدہ تو نہیں کیا ہوا والدین نے. ٹھیک ہے، اگر والدین نے ایسا وعدہ کیا ہوا ہے تو اس کو کریکٹ کرنا. بیسیکلی یہ ایک لرننگ ہے. چائلڈہڈ سے میں نے آپ کو کہا ہے کہ ماں باپ انٹریکشنز کیسے کرتے ہیں، جو بیسک نیڈز کیسے سپلائی کر رہے ہوتے ہیں، بچوں کا خیال کیسے رکھا جا رہا ہوتا ہے، وہ انہی سے ہی سیلف کانسیپٹ، اپنا سیلف آئیڈیل، اپنے لیے کمپٹیشن، کمپیٹنس، یہ ساری چیزیں وہ ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں، پرپز آف لائف ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ نے کیا پرپز آف لائف دے رہے ہیں، کس طرح کی نرچرنس دے رہے ہیں، ان کی کمپیٹنس کیسے ڈیولپ کر رہے ہیں، ان کا ول کیسے ڈیولپ کر رہے ہیں، اور ہوپ کو وہ کیسے لے کے چل رہے ہیں. تو یہ ساری کی ساری وہی چیزیں ہیں جو ہم نے ڈسکس کی تھی کہ یہ ڈیولپمنٹ میں بڑا ان کا ایک کلیدی رول ہے. اور ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم جب ان ریئلسٹک چیزوں کو وہ پرومسز کر رہے ہوتے ہیں اور وہ پھر پرومسز نہیں ہوتے، تو بچے میں ڈاؤٹ ہوتا ہے، شیم پیدا ہوتی ہے، اسے لگتا ہے ہوپ اس کی ختم ہوتی ہے، مسٹرسٹ فیل کرتا ہے نا وہ گھر والوں سے متعلق. تو پھر وہ اس طرح کی نیگیٹو، پیسمسٹک، ہیلپ لیسنس میں، لرنڈ ہیلپ لیسنس کا شکار ہو جاتا ہے کہ یار حالات تو نہیں بدلنے والے، یہ تو وہی ہیں. ابا بے شک کمٹمنٹ کر رہے ہیں، اماں بے شک کمٹمنٹ کر رہی ہیں، یہ 20 دن بعد بھی ایسے ہی حالات رہنے، یہ اس نے نہیں بدلنا، حالات نے نہیں بدلنا. تو یہ وہ کانسٹنٹ ایک چیز جو ہے آپ سوچے جا رہے ہیں اور وہی حالات آپ کے ساتھ موجود ہیں. تو اس میں پیرنٹنگ بھی چینج ہونے کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ ان کے ساتھ ایک ریئلسٹک اپروچ رکھیں. اسی چیز کو آگے بتانا چاہیے کہ ہمارے پاس کیا ہے، کیا ڈسکس کرنا ہے کہ جو پیرنٹنگ کی ابھی آپ نے بات کی، جو ایسے سوچ کے حامل لوگ ہیں، جو خود ترسی کے مارے ہوئے لوگ ہیں، یا جو لو سیلف اسٹیم کے مارے ہوئے لوگ ہیں، ان کی تو ڈیفینیٹلی پھر بچوں کی بھی تربیت افیکٹ ہوگی، ان کی جو ازدواجی زندگی ہے، ان کی جو میرٹل لائف ہے وہ بھی افیکٹ ہوگی، اور نیگیٹو افیکٹ ہوگی. اس کے اندر کوئی پازیٹیوٹی نہیں ہے. جو سانچہ رکھا ہوا ہے نا اپنے پیرنٹنگ کا، اور جو آپ نے رویے خود اپنائے ہوئے ہیں، وہی رویے آپ سے آپ کے بچے سیکھ رہے ہیں اور اپنا رہے ہیں. انہوں نے الٹیمیٹ آپ کا ورژن بننا ہے. ماں کیسے ریئیکٹ کرتی ہے، اس کی ایموشنلٹی کیسے ہے، ماں کی ریزننگ کیسے ہے، والد کی کیسے ریزننگ ہے، نرچرنس کیسی ہے، خیال کیسے رکھا جاتا ہے، اور جب ضرورت پڑے تو کیسے بچوں کو سمجھایا جا رہا ہے، انہیں سکھایا جا رہا ہے، یا ان کی کریکشن کیسے کی جا رہی ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. تو جو رویہ ماں باپ رکھے ہوئے ہیں، جس قسم کی پیسمسٹک اور آپٹمسٹک سوچ رکھی ہوئی ہے ماں باپ نے، وہی آگے جا رہی ہے. کیوں کہ بچوں کو جو ماڈلنگ ہو رہی ہے، جو ان کے لیے ایک نمونہ سازی ہو رہی ہے، وہ تو ماں باپ کروا رہے ہیں. وہ والے ماڈل، یعنی کہ پیسمسٹک سوچ ہے، یا جسے ہم خود ترسی کہہ رہے ہیں کہ ایک سیلف پیٹی ہے، یہ کہیں ماں تو نہیں کر رہی، کہیں والد تو نہیں کر رہا. جب بھی بیٹھتے ہیں اپنے رونے تو نہیں رو رہے ہوتے ہیں بچوں کے سامنے، اور ماں تو اسپیشلی بچوں کے سامنے رونا روئے گی. تو جب یہ چیزیں وہاں پہ آبزرو کر رہے ہوتے ہیں تو بچے اسی طرح کی ہی تھنکنگ ڈیولپ کر رہے ہیں، وہ اسی ماڈل کو آبزرو کر رہے ہیں، اور اسی سے لرننگ ان کی ڈیولپ ہو رہی ہے. تو لرننگ میں اس کا ہوتا ہے ایک امپیکٹ کہ پیرنٹنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. اچھا، اب سر ہم نے یہ ساری خود ترسی کو ہم نے ڈسکس کیا، اس کے جتنے بھی فیکٹرز تھے
اور کون کون سے فیکٹر کنٹریبیوٹ کرتے ہیں خود ترسی کے عمل کو بڑھنے میں مددگار جو ثابت ہوتے ہیں. اسی کا پارٹ 2 ہے کہ ہم خود اعتمادی کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں. اب ہم اس کے جو بیماری ہے اس بیماری کے علاج کی طرف بڑھتے ہیں, تو ہم ایسے افراد کی یا ایسے خاندان کی کیسے مدد کر سکتے ہیں, ان کی کس طریقے سے نشرما کر سکتے ہیں دوبارہ سے, ان کی نیگیٹو تھنکنگ کو کس طریقے سے پازیٹیو تھنکنگ کے اندر ڈیولپ کر سکتے ہیں, اور جو انہوں نے اپنے آپ کو نیگیٹو ایک ریٹ کیا ہوا ہوتا ہے اپنی پرسنالٹی کو, اپنے کنبے کو, اپنے قبیلے کو یا اپنے ملک کو, اس کے اندر ان ساری چیزوں کو تبدیل کیسے کر سکتے ہیں اور ایک پازیٹیوٹی کی طرف ان کو لے کر آئیں. تو ہم کون سے ایسے 2-4-6 فیکٹرز کے اوپر 2-4-6 ایسے سٹیپس ہم اٹھائیں جن سٹیپس کو فالو کرنے کے بعد ہم اس خود ترسی کے عمل سے نکل کر خود اعتمادی کی طرف بڑھنا شروع ہو جائیں. دیکھیں جو ہے نا کہ جسے ہم کہتے ہیں سیلف کانفیڈنس, سیلف کانفیڈنس کی جب ہم اگر اس کی بات کریں تو یہ کیسے بڑھتا ہے, سوال یہ ہے کہ یہ پیدا کیسے ہوتا ہے. فار ایگزامپل میں کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے یہ سوچتا ہوں کہ یار کیا میں اس کے بارے میں پریپیئرڈ ہوں, تیار ہوں, اور جواب ملتا ہے میرے اندر کا ہی جواب ہوتا ہے, میری اپنے ساتھ ایک سیلف ٹاک ہے, اور جواب ملتا ہے ہاں تیار ہوں. پھر میں اس سچویشن میں جاتا ہوں اور وہ تیاری ایگزبٹ کرتا ہوں. اس کا عملی جو ہے مشاہدہ ہوتا ہے, عملی طور پہ میں اس چیز کو سر انجام دیتا ہوں, اور اس کے بعد میں فیڈ بیک دیتا ہوں خود کو, یار میں نے تو بہت اچھا کیا, یا میں نے بس ٹھیک کیا. یہ وہ عمل ہوتا ہے جو آپ کے اندر خود اعتمادی پیدا کرتا ہے, کہ جب آپ کوئی کام خود سے کر گزرتے ہیں اور اس کے بعد آپ اپنے آپ کو کیا فیڈ بیک دیتے ہیں. کوئی بھی کام ہو, چھوٹا ہو, بڑا ہو, یا بہت ہی لوور لیول کا ہو, آپ اس پروسیس سے ضرور گزرتے ہیں. یہ جو سیلف ایویلیویشن ہے نا, اس سے ہر انسان گزرتا ہے. تو نتیجہ یہ ہے کہ آپ ایٹ دی اینڈ کیا ایویلیویشن خود کو دے رہے ہیں, فیڈ بیک دے رہے ہیں کیا, یار یہ تو بہت مشکل ہے, مجھ سے نہیں ہو سکا, دیکھو میں نے کتنا برا کیا, کتنا امبیرس ہوا ہوں, لوگ کیا سوچ رہے ہوں گے, آپ کیا سوچتے ہیں, اور کوئی کیا سوچتا ہے, یہ وہ تیسرا چوتھا پانچواں کیا سوچتے ہیں. اوور ویلم فیل کروا رہے ہیں خود کو ایکسیسو شیم اور گلٹ میں آپ مبتلا کر رہے ہیں. یہ وہ وجہ ہوتی ہے جو سیلف پیٹی بھی پیدا کرے گی, لو سیلف اسٹیم بھی پیدا کرے گی, اور آئندہ کچھ کر گزرنے والا جو جذبہ ہے نا وہ بھی ختم کر دے گی, اور لو سیلف ایفیکیسی ہو جائے گی. آپ کو لگے گا میں نہیں کر سکوں گا, اور پھر آپ ٹرائی نہیں کرو گے, ایک لوپ میں پھنس جاؤ گے. تو اس لوپ کو بریک کرنے کے لیے ڈیفینیٹلی پھر آپ کو پروفیشنل ہیلپ کی ضرورت ہے. آپ کو پروفیشنل جو سائیکالوجسٹ ہے وہ چھوٹے چھوٹے ٹاسک دے, آپ کو پریکٹس کروائے, آپ نے ریہرس کرنا ہے, آپ کی پریپریشن ہو, کیونکہ سم ہاؤ آپ کوئی کام اچھے سے نہ کر سکیں, اس کے پیچھے کچھ عوامل جو ہے نا پیش نظر ہوں گے نا, جس کی وجہ سے حالات خراب ہیں, یا وہ ڈیزائرڈ افیکٹ نہیں آپ نے فیل کیا. فار ایگزامپل کوئی ڈیزائرڈ ریزلٹس تھے, آپ چاہتے تھے کہ ایسا یہ کام ترتیب ہو, لیکن اس کی ترتیب میں کچھ غلطی ہو سکتی ہے, پریپیئرڈ صحیح نہیں ہے, آپ نے ریہرس ہی نہیں کیا, آپ نے 2-4-5 لوگوں, آپ کو انگزائٹی تھی سوشل لیول پہ, سوشل انگزائٹی تھی, لوگوں کے سامنے پرفارمنس ریلیٹڈ انگزائٹی تھی, آپ نے ریہرسل ہی نہیں کی, آپ کی تیاری پوری نہیں ہے بیسیکلی, جس کی وجہ سے آپ ناکام ہوئے ہیں یا آپ کا گریڈ لو ہے. تو آپ اس ناکامی کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بجائے, اس کو فکس کرنے کے بجائے, آپ اپنے آپ کو گرداننا شروع کر دیتے ہیں ایز اے نیگیٹو پرسن, ہیومن بینگ. میں تو بیکار ہوں, میرے اندر کوئی صلاحیت ہی نہیں ہے, میں تو کر ہی نہیں سکتا ہوں.